मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद में कौमों के जो हालात बताए गए हैं उसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि लोगों को सबक देना है। चूंकि हर जमाने के लीडर और रहनुमा अपनी बड़ाई और किबरियाई का डंका बजाते नहीं थकते और अपनी मादी तरक्की और दौलतमंदी पर फूले नहीं समाते। यही हाल अहले मक्का का था। इसलिए कौम आद का किस्सा सुनाया जा रहा है, जो कदीम जमाने की सबसे ताकतवर कौम थी। तारीख की चंद मारूफ कौमों के तर्ज अमल और उनके अंजाम के जिक्र से मकसूद ये बताना है कि ये कायनात किसी अंधे बहरे कानून फितरत पर नहीं चल रही है, बल्कि एक खुदाए हकीम इसको चला रहा है। और उस खुदा की खुदाई में सिर्फ एक वही कानून कार फरमा नहीं है जिसे तुम कानून फितरत समझते हो, बल्कि एक कानून इखलाक भी कार फरमा है जिसका लाजमी तकाजा मुकाफात अमल और जजा और सजा है। इस कानून की कार फरमाई के आसार खुद इस दुनिया में भी बार बार जाहिर होते रहे हैं, जो अक्ल रखने वालों को ये बताते हैं कि सल्तनते कायनात का मिजाज क्या है। यहाँ जिन कौमों ने भी आखिरत से बेफिक्र और खुदा की जज़ा सजा से बेखौफ होकर अपनी जिंदगी का निजाम चलाया, वो आखिरकार फासिद व मुफसिद बन कर रही। और जो कौम भी इस रास्ते पर चली उस पर कायनात के रब ने आखिरकार अजाब का कूड़ा बरसाया। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 26वीं किस्त। कौम आद की शान व शौकत और जाहो जलाल के बारे में गुज़श्ता वीडियोस में आप काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन उनकी जिस्मानी ताकत के बारे में बाज बड़ी अजीब रिवायात भी मिलती हैं। उनके बारे में मज़कूर है कि ये लोग इस कदर ताकतवर, कवियुल जुस्सा और तनोमंद थे कि एक हाथ से दरख्त को जड़ से निकाल देते थे। उन पर ना बुढ़ापा आता और ना बीमार पड़ते। हमेशा जवानी उनका मुकद्दर थी। सेहतमंद और जवान रहते और इसी जवानी में मौत उन्हें आ दबोचती थी। वो लोग बड़े बड़े सतूनों वाले खैमों में रहते थे। उन्होंने सख्त और बुलंद पहाड़ों को काट कर आलीशान महल रहने के लिए बनाए हुए थे और इस फन में उनका कोई सानी तारीख में नहीं मिलता। उनकी जमीनें सरसब्ज व शादाब थीं और बागात से भरी हुई थीं। अलगर्ज अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतों से मालामाल किया हुआ था और रहमत खुदावंदी उन पर अपने दहाने खोले रखती थी। मौजूदा तौरात में उस कौम के बारे में कोई शवाहिद नहीं मिलते। शायद इसी वजह से ज्यादातर ईसाई मौरखीन उस जैसी कौम की जमीन पर कभी मौजूद होने के सिरे से इनकारी हैं। लेकिन कुरान मजीद में न सिर्फ उनका तज़किरा मौजूद है बल्कि बाकायदा एक सूरा यानी सूरह हूद भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस कदर ताकत व कुव्वत अता फरमाई तो शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्हें उनकी ताकत का घमंड और गरूर याद दिलाया कि तुमसे ज्यादा ताकतवर और कुव्वत में तो रुए जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। नतीजा ये कि उनके अंदर इस कदर तकब्बुर और रौनक दर आई कि उन्होंने जमीन में खराबी शुरू कर दी और अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने लगे। यूं तो बुत परस्ती की इब्तदा कौम नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हो चुकी थी, जिसकी पादाश में उसे तूफान नूह में गर्क आब कर दिया गया था। दुनिया का ये अजीम तरीन तूफान आने वाली नस्लों के लिए सामाने इबरत था, मगर बाद को आने वाली कौम बजाय इसके कि इबरत पकड़ती, वो मजीद इजाफे के साथ गुमराहियों में मुब्तला हो गई। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि जो कौम बुरे काम करे वो हलाक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की सिफ्त रहमत का फैजान है कि गुमराह और शरपसंद कौमों को बार बार मौका मिलता रहा कि वो अपने ताईं सुधार पैदा कर लें। खुदाई कानून है कि मालिक कायनात किसी कौम को उसके अंदर एक रसूल जो उनको खुदा के अजाब से डराए रवाना किए बगैर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। लिहाजा जब कौम आद के दिल में भी ये ख्याल बातिल पैदा हो गया कि इतनी बड़ी कायनात को कोई एक ताकत कैसे चला सकती है, तो उन्होंने हर काम के लिए एक अलग बुत बना लिया। कोई बुत औलाद के हुसूल के लिए था तो कोई खेतों, बागात और कारोबार में नफा नुकसान के लिए था। बारिश के लिए अलग खुदा था तो दुश्मनों पर फतह पाने के लिए अलग। सेहत व तंदुरुस्ती उनके नजदीक किसी से अता होती तो दौलत व अमारत किसी से। इसी तरह उन्होंने बेशुमार खुदा बनाए, जिनमें से 3 बड़े ये थे: समद, समूद
اور حر۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے 5 بتوں کی باقیات بھی ان میں موجود تھیں اور یہ 3 ان کے علاوہ تھے۔ قوم عاد میں بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی اس کے بارے میں کوئی تفصیل حاصل نہیں ہو سکی۔ تاریخی حوالوں سے قوم عاد کی جو مذہبی حالت سامنے آتی ہے وہ اس طرح بیان کی گئی ہے: ایسا نہیں تھا کہ قوم عاد اللہ کو جانتی اور مانتی نہیں تھی، اور نہ وہ اللہ کی عبادت سے انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ کو رب اکبر مانتے تھے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ خدا اور معبود بس وہی ایک ہے جس نے یہ زمین اور ساری کائنات بنائی ہے۔ وہ اپنی اسی جہالت پر اڑے رہے کہ اس کے خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا لیں گے اور اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں انہیں اس کا شریک ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا: کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا: تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی ہے؟ یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی حقیقت میں کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ سب نام صرف نام ہی ہیں جن کی نہ تو کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی حقیقت سے کوئی واسطہ۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ ان بناوٹی خداؤں کو پوجنے والوں سے سوال یہی ہے کہ جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے کہ تمہارے ان بناوٹی خداؤں کی الہیت اور ربوبیت کا حق اللہ نے دیا ہے؟ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف اپنی خدائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے۔ تم نے آپ ہی اپنے وہم و گمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا دے ڈالا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا: یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 123 میں ارشاد ہوا: عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی جو ہمیشہ ہر زمانے اور ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو سارے رسولوں کی نافرمانی قرار دیا گیا۔ قوم عاد کے رنگ ڈھنگ کچھ ایسے تھے کہ ان کے لیے قرآن مجید میں ذات العماد یعنی اونچے ستونوں والے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی اس خصوصیت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا: یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ وہ صرف اپنی عظمت و خوشحالی کا فخریہ مظاہرہ کرنے کے لیے ایسی عالی شان عمارتیں بلا ضرورت تعمیر کرتے تھے جن کا کوئی استعمال نہ تھا، نہ ہی کوئی مصرف۔ ان عمارتوں کا کوئی فائدہ اس کے سوا نہ تھا کہ وہ بس ان کی دولت و شوکت کی نمائش کی نشانی کے طور پر کھڑی رہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری قسم کی تعمیرات جو اگرچہ استعمال کے لیے تھیں لیکن ان کو شاندار، مزین اور مستحکم بنانے میں وہ اس طرح اپنی دولت، محنت اور قابلیتیں صرف کرتے تھے جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سامان کر رہے ہوں، جیسے زندگی کا مقصد بس یہیں کے عیش کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس کی فکر کی جائے۔ یہ صورتحال تو ایک قوم میں ظاہر ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی نظام تمدن خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تعمیرات پر جو گرفت کی اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک صرف یہ عمارتیں ہی قابل اعتراض تھیں، بلکہ دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کی معاشرت،
معیشت اور تہذیب و تمدن پر گرفت کر رہے تھے، اور ان عمارتوں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ بڑے بڑے پھوڑے اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھرے نظر آتے تھے۔ جب کسی قوم کے کھاتے پیتے لوگ اپنے معیار زندگی بلند کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ رہنے کے لیے مکان نہیں، محل اور قصر بنانے لگیں، اور اس سے بھی تسکین نہ ہو تو بلا ضرورت عالیشان بلڈنگیں کھڑی کرنا شروع کر دیں، ان کا مقصد اظہار دولت کے سوا کچھ نہ ہو، ان کا معیار انسانیت اتنا گر جاتا ہے کہ کمزوروں کے لیے ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہوتا، غریبوں کے لیے ان کی سرزمین پر کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ آس پاس کی کمزور قومیں ہوں یا خود اپنے ملک کے کمزور طبقات، سب ان کے جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ان کے ظلم سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ آج زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے اور خم ٹھونک ٹھونک کر کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے۔ اللہ نے ان کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کی آبادی کے بڑے حصے کو ہلاک کر دیا اور ان کے تمدن کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ جب کوئی قوم صرف نظری طور پر اللہ کو مانے لیکن اللہ کو رب ماننے کے عملی تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ یہی کچھ کرتی ہے جو قوم عاد نے کیا، اور اسے اس انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اس قوم کا ہوا۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔